حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال تعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب۔ وقال علیہ الصلاة والسلام انما الغنى غنى النفس۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، انسان جس طرح سے اس کے ظاہری اعضاء ہیں، اسی طرح سے اس کے پاس اندرونی بھی، اس کے جسم کے اندر کے آرگن پارٹس بھی ہیں، جن میں بہت اہم مقام و مرتبہ جو ہے دل اور دماغ کو حاصل ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے اس کو، دل جو ہوتا ہے ہارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو اندر کے اعضاء میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ لوگوں نے ایک دن متعین کیا ہے کہ یہ دل اور دماغ انسان کا صحیح ہو، تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فزیکلی اور ایک ہوتا ہے مینٹلی۔ جسمانی اعتبار سے بھی آدمی صحیح فٹ ہو، ذہنی اعتبار سے بھی فٹ ہو۔ جس طرح انسان کے جسم کے اعتبار سے صحت اور بیماری ہوتی ہے، دماغ کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے بول کے باقاعدہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیے۔ مجھے آپ سے بتانا کیا ہے، بہت ضروری بات اور بڑی توجہ سے سننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک، ہم جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں، ہر آدمی کے پاس یہ مرض ہے، اور اللہ کرے کہ ہم کو بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کے اس مرض کا ازالہ ہو، ہم ان کے اس بیماری کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ انسان کو جس طرح جسم کے حساب سے صحت مند ہونا ضروری ہے، چاہتا بھی ہے، اسی طرح سے اس کے دماغ کے اعتبار سے بھی، مینٹلی بھی بیمار نہ ہو، صحت مند تندرست ہو، مینٹل کے اعتبار سے بھی ہیلتھ ہونا ضروری، وہاں بھی مرض نہیں رہنا، بیماری نہیں رہنا۔ انسان کا جو خیال ہے، انسان ایک چیز کو سوچتا، منصوبہ کرتا، پلاننگ کرتا ہے۔ انسان کہیں فیکٹری کمپنی کے اندر آتا ہے تو اس کے کولیگز کے ساتھ، اس کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اپنے سے اوپر کے درجے کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس سے نیچے والے جو ہیں، اس کے اسٹیج کے نیچے جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بلکہ سب سے بڑھ کر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ سارے تعلقات کے اندر مین رول پلے کرنے والا یہ ذہن ہے۔ ذہنی صحت اگر ہے تو یہ سارا کام ٹھیک ٹھاک کرتا ہوگا آدمی۔ اگر وہاں کچھ مرض ہوگا، ان ساری چیزوں کے اندر گڑبڑی ضرور ہوگی۔ اللہ کی عبادت سے لے کر بیوی بچوں کے حق سے لے کر ساتھ میں کام کرنے والے، اپنے بڑے اپنے چھوٹے، ہر جگہ، حتیٰ کہ راستے میں چل کر جاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، ہر جگہ سارا کا سارا کولیپس ہو جائے گا، سارا کا سارا خراب آدمی کر دے گا اگر ذہن کے اندر کچھ خرابی ہے۔ اسی لیے اللہ کئی ساری چیزوں کی قسم کھایا۔ اللہ کے بات کرنے کا انداز، اللہ کے کلام میں، قرآن میں اللہ کئی ساری چیزوں کی قسم کھایا۔ بہت سی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جو انسان اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھا، اچھا رکھا، تو وہ ضرور سکسس، کامیاب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، ہر اسٹیج میں، ہر جگہ میں وہ سکسس مین رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے نزدیک بھی وہ کامیاب۔ وقد خاب من دساها،
جو اس دل کو دماغ کو خراب کر لیا، بگاڑ لیا، گندا کر لیا، یقیناً وہ ناکام، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی، سب جگہ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، آپ کو معلوم، WHO بولتے ہیں، ان لوگوں کی رپورٹ ایک پڑھنے کا موقع ملا، تلاش کر کے باقاعدہ دیکھنے کے بعد یہ ملا کہ ہر 40 سیکنڈ میں، منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، ہر 40 سیکنڈ میں پوری دنیا کے اندر ایک سوسائڈ ہو رہا ہے۔ ترکولئی ஒவ்வொரு 40 செகண்டில் வினாடிகளில் ஒவ்வொரு தற்கொலை என்பது இந்த உலகத்தில் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது। मुसलसल पेश आता है, हर 40 सेकंड में हिसाब करके बोलते, हर 3 मिनट को एक बार, हर 3 मिनट को एक मरतबा सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। उसमें मरता नहीं, उन्हें कोशिश तो करता है इंसान। कौन करते? एक ज़माना था जब एक आदमी, लाख आदमी है, 1 लाख में कौन की एक आदमी ऐसा रहेगा, खराजान एरिया में 4 जगह, उनको वापस करने नहीं होता, स्ट्रेस में आ गया हूँ मैं, डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं, समझ में आता नहीं क्या करना, किधर करना, मेरी बीवी का ये खर्चा है, बच्चे का ये खर्चा है, ऑलरेडी वो खर्चा है, उन्होंने को गली के पास खड़े हैं, गाली देते, मारते, बेइज्जत करते, अब क्या बिच करने होता नहीं। कड़न तो लई करने का एक रीज़न है, हमें सब जब छोटे थे हमें जानते होंगे कि तरकोलई करने का होता था, बोले तो ये एक रीज़न है, इसके अलावा क्या भी रीज़न नहीं होते थे। ज़माना बदला, हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ज़माने में हम जी रहे हैं। आज ऐसा कि LKG UKG पढ़ने वाले बच्चे के अंदर डिप्रेस उन्हें वांच हो गया, वहीं पर उसे स्ट्रेस शुरू हो गया। स्कूल के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से उसे दबाव, ऐसा पढ़ना, ये करना, वो करना, उसे स्कूल के अपने नाम के वास्ते बोल के, नाम कमाने के वास्ते स्कूल वाले बच्चों के ऊपर डालने का दबाव एक तरफ, माँ बाप तो क्लास में फर्स्ट आना, फुलान तो ऐसा करना, ये ऐसा कर को दिखाना, वो बच्चा देख कैसा, ये बच्चा देख कैसा, तू की ऐसा है, तू की ऐसा है। उसकी अपनी ताकत, कैपेसिटी अल्लाह हर एक इंसान को एक दिया है, उसकी अपनी ताकत 50% की है, नहीं 100% की तो ताकत कर कोशिश करना तो बोल के उसे सताते है 50%, उसके आगे नहीं चाहिए उसे यूज़ करने के लिए। लेकिन जब उससे भी ऊपर जाने के लिए उसे दबाव डाला जाएगा, जहनी तनाव, उर्दू में बोलते जहनी दबाव तनाव, इसके अंदर वो आ जाएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन जो हमें बोलते हैं ना, उसके अंदर वो आ जाता है। बच्चे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने वाक़यात हमारे सामने आते चलते, 1-2 नहीं, कभी कभी कोई हाईलाइट हो जाता, कभी कोई मामूल ऐसा न्यूज़ बन के ख़त्म हो जाता। बहुत से स्कूल पढ़ने वाले 8th में, 10th में, +1 में, +2 में, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों में, आपसी छोटे स्कूल पढ़ने वाले, 8th पढ़ने वाले 2 बच्चों में आपस में लड़ाई की वजह से एक की खुदकुशी कर लेना, कॉलेज में किस्म के रीज़न की वजह से खुदकुशी कर लेना, स्ट्रेस में आकर ऐसा कर लिया। छोटी बीमारी होती, बर्दाश्त नहीं करता आदमी, स्ट्रेस में आके खुदकुशी कर लेता। हर स्टेज में ज़रा गौर करके हम देखें, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, जॉब तलाश करता तो उसमें नहीं मिला, खुदकुशी कर लिया। ऐसे कितने न्यूज़, जब मैं गया है वहाँ काम का वेले बलुविन कारणमागा ऐसा लिखा रहा था न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। काम चला गया, काम करता भी है, लेकिन काम का ओवरलोड है, कहते वैसा बोल के भी खुदकुशी करते लोग। शादी की ज़िंदगी शुरू हुई, अल्लाह करे सब खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारे, किसी को ना इत्तिफाक़ी हो जाती, मियाँ बीवी में ऐसा अनबन हो जाता, हरगिज़ होता नहीं है, सेटिस नहीं होता है, इसके ख़ानदान उसके ख़ानदान की लड़ाई, वहाँ स्ट्रेस में खुदकुशी कर लेना, जायदाद रहते, स्वത്ത് प्रॉपर्टी रहता, उसके उन्वान में खुदकुशी कर लेने का। तो बोलते गए जाए, सब नेगेटिव जैसा दिखता, मुझे बोलना अच्छा नहीं मालूम होता है। ये है हकीकत, हमें आंख बंद कर लेने से सूरज नहीं कर को तो होने का नहीं है। दुनिया में हमारे चारों तरफ है, मैं और आप कुछ नहीं, दुनिया में जितने हैं कि सारे के सारे इंसान कोई ना कोई लाइन में, कोई ना कोई एंगल से डिप्रेस में है, टेंशन में है। अक्करे पच्चई कर को बोलेंगे तमिल में। हर घर वाला है ना, अपने भाई के घर को, अपने फ्रेंड के घर को, अपने यजमान के, अपने मैनेजर के, वो ख़ानदान को देखो सोचता है क्या खुश हैं, देख क्या मस्त हैं, लेकिन लगा कर उन्होंने वैसा इसे देख को सोचते रहते, इन्हें देख क्या मस्त है, इसे क्या भी टेंशन नहीं, हम लगा कुछ टेंशन। हर घर में कोई ना कोई टेंशन है, हर घर की औरत को भी टेंशन है, मर्द को भी टेंशन है, माँ बाप हैं तो दोनों के दोनों टेंशन लेते चलते, हर घर में टेंशन है। ये टेंशन ख़त्म करने का बाज़ लोग अपने दिमाग से समझ गए कि भाई अच्छा बहुत ज़्यादा मान आ गए तो सुकून मिल जाएगा जैसा है, ये टेंशन डिप्रेशन ये सब ख़त्म हो जाएगा जैसा है बोल के बात समझे, नहीं मिला। बड़े बड़े बंगले आ गए तो मिल जाएगा जैसा है, सुकून नहीं मिला। दौलत आ गई तो खुशी मिल जाएगी जैसा है, नहीं। बात समझे कि औलाद हो गई तो सुकून रहेगा, औलाद नहीं रहने से सुकून नहीं है, सो नहीं मिला। आपको मालूम
دنیا میں پوری ملک والے خواہش کرتے کیسا تو بھی وہ ویزا لے کو وہاں چلے جانا بول کے، امریکہ جیسے بڑے بڑے مالدار ممالک بول کے، مالدار ممالک کر کے کنٹریز بول کے جو شمار کیے جاتے نا، نیند کی گولیاں سب سے زیادہ انہی ملکوں میں کھائی جاتی. صاف مطلب کہ ان کو سکون نہیں ہے، نیند آتی نہیں. ایسا اللہم بسم کا اموت واحیا بولے سیدھے دائیں کروٹ پہ ہاتھ رکھے تکے پر سر لگائے نیند آ جائے، ایسا سکون ہے نہیں. جب تک نیند کی گولی کھاتی نہیں، لاکھ کوشش نہیں کرتے، جب تک نیندش نہیں آتی. ترس رہے ہیں سکون کے لیے، ڈپریشن میں، اسٹریس میں ایسا مبتلا ہے، یہ حقیقت. بلکہ میں اور ایک ہاتھ آگے بڑھ کے میں بولتا ہوں، میں ایمان والا کر کے نہیں، غیر بھی رہندے ایمان والا بھی رہندے، ہر انسان کے پیچھے اللہ ایک ٹینشن لگایا. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا آزمائش کی جگہ. اللہ ہم کو ٹیسٹ کے لیے، ایگزام کے لیے یہاں بھیجا ہے. آزمائش، ایگزام، ٹیسٹ کر کے بولے تو وہاں ذریعہ پریشانی آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ بول دیے تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے، تمہاری صحت سے ڈرا کے، خوشی سے، کیسا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، ٹیسٹ لیا جائے گا تمہارا. وہ ٹائم تمہیں کامیاب ہوتے کہ فیل ہوتے کہ بول کے دیکھا جائے گا. بول دیے ہر ایک کے پاس رہے گا. لیکن ایمان والا اللہ رسول جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو اپنا کر اسے ہینڈل کر کے وہ ڈپریشن سے آسانی سے نکل جاتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں، وہ ڈپریشن میں، اسٹریس میں پڑ جانا، وہ اسٹیج کو جاتا نہیں ہوں، بہت آسانی سے انہیں نکل جاتا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سجن المؤمن، ایمان والے کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے یہ دنیا. بولتے رہے گی راحت، سکون نہیں، ذرہ کو ذرہ کیا تو بھی ٹینشن رہے گا، ہر انسان کے پیچھے لگے رہے گا. لیکن ختم کرنے کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا. یہ ہے مین بات. اس اسٹریس کو، پریشانی کو آنے دینا نہیں، ہمارے اوپر سوار ہونے دینا نہیں. رہے گا جو وہ ساتھ میں رہے، آئے جائیں. وہ یہ ٹینشن آ گیا ہماری زندگی کے پورے پروگرام کو وہ اسپائل کرے جیسا، بالکل پورا کا پورا ختم کر دے جیسا. وہ ہمارے اوپر غالب نہیں ہونا، حاوی نہیں ہونا. انسان ایک ٹینشن لیتا ہے، وہ اسٹریس سے اور ایک اسٹریس نکلتا ہے. انہیں گھر میں جا کو وہ باہر کا غصہ لڑے، جا کو گھر میں دکھایا، اب بیوی سے ایک لڑے، پھر بیوی کے پاس یہ لڑائی ہو گئی بول کے جا کو دوست کو سنایا، انہیں جا کو کسی اور کے پاس سنایا، وہاں ایک ٹینشن. بولنا نہیں تو بولتے گئے جا. کیا کیا اینگل سے اسٹریس آتے ہیں، کیا کیا اینگل سے ٹینشن آتے ہیں. انسان کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہزار طریقے سے آتے رہیں گے، لیکن سب کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. بات بہت لمبی چلی جاتی ہے. اصل کیا بولنا ہے آپ کو، جیسا میں شروع میں سمجھایا، انسان کی جسمانی صحت کس قدر امپارٹنٹ اور ضروری ہے کہ ذہنی مینٹل ہیلتھ بھی اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری. وہ اگر صحیح ہے تو باقی سارا عضو صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بہت زور دے کے بتائے، پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، وہ اگر صحیح تو پورا نظام صحیح، اگر وہ خراب تو پورا کا پورا خراب. وہی دل و دماغ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب میرے بارے میں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اباؤٹ می، میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کون، اللہ کے پاس کیسا بات کرنا، اللہ کہاں ہے، سو بولو فَإِنِّي قریب، میں اس کے بالکل پاس ہوں کر کے بولو، بالکل نزدیک ہوں بولو. جیسے یہ ہماری آنکھوں کے اندر کی پتلیاں ہیں نا، بہت نزدیک ہیں، ہمیں اسے دیکھ نہیں سکتے ڈائریکٹ، ہمیں اسے آئینہ رکھ کر دیکھنا. قریب ہے اللہ، بہت قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو گردن کے پاس جو رگ ہے نا، یہ کتنا ہمارے نزدیک قریب ہے کہ ایسا قریب ہے اللہ، اس سے بھی زیادہ قریب. اقرب بولے ہیں اللہ، بہت زیادہ نزدیک اللہ. دعا، نماز، دعا ہے نا بہت زبردست اس چیز کے اندر. میں آپ کو کیا بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ایک نسخہ بس آپ پورے بیان کا خلاصہ ہو. دعا، نماز پڑھ کے فرض یا نفل جو بھی پڑھنے کے بعد بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ دعا میں اللہ کی طرف توجہ کرو، پورا اسٹریس ختم ہو جائے. کیا کیا مانگنا ہے بغیر کسی جھجک کے، کسی انسان کے پاس بات نہیں کرتے شرمانے کے واسطے، اللہ سے آپ بات کرتے ہیں. اللہ اور آپ کے بیچ کا راز، کیا کیا مانگنا ہے، کیسا کیسا بولنا ہے، کیا کیا پوچھنا ہے اللہ کے پاس، سب پوچھو. جتنی دعا آدمی کی زیادہ ہوگی نا اتنا اسٹریس کم ہوگا، اس کا ختم ہو جائے گا، کیا بھی ٹینشن نہیں رہے گا، بہت سکون سے رہے گا آدمی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بڑے نہیں، چھوٹی سی ہوا چل گئی، اچانک ابر آلود ہے، ذرہ کیا بھی ہو گیا تو بھی اللہ کے نبی فوراً مسجد کو جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کیا بھی عذاب تو نہیں نہ بولتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں اور آپ، کیا اللہ اکبر، ایسی تکلیف، نیچے آگ جلا کے اوپر باندھ کے لٹکا دیا گیا ہے صحابی، گرم گرم ریت بالو، جو پاؤں رکھو دیکھے ہیں ان کو معلوم کیا گرم رہتا. ریت ہے نا وہ انگار کے جیسا بالو،
کتنے جنے کوکنگ کے لیے استعمال کرتے نا اسے بالو گرم کر لگو اس میں ایک چیز ڈال کو اٹھائے تو پک جا کو رہتا ہو ایسا گرم اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا تھا بغیر کپڑے کے لٹایا جاتا تھا اسٹریس کا تو ان کو ہونا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں اوپر ڈال دی جاتی تھی جو غلاظت ہے نا اونٹ کے پیٹ سے نکلنے کی پوری غلاظت لا کو ڈالی جاتی تھی طائف میں کیسا مارا گیا کیسا بھگایا کیسا ستایا گیا اسٹریس کا تو وہاں ہونا تھا تم نہ مجھے کیا ہو گیا اسٹریس کر کیسا مکے کی پوری زندگی کے اندر ہمیں دیکھ کے کتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن بے اطمینان تو نہیں ہو گئے تکلیف پر صبر نماز دعا سکون سے سوتے تو تھے دل کا سکون تو تھا ان کے پاس میں آپ کو بولوں اصل مارکیٹنگ کیا ہے آج یہ سائیکیاٹرسٹ بولتے ہیں سائیکالوجی بولتے ہیں اور نیند کی دوائیں نیند کی گولیاں کر کے بولتے ہیں دماغ کو سکون کرنے والی گولیاں بول کے ٹیبلٹس آ گئے ہاسپٹل اسکیچ عنوان پر الگ الگ کاؤنسلر بہت سارے آ گئے کاؤنسلنگ سینٹر بہت سارے فارن میں سے بہت زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف جتنے انسان ہیں سب کے سب اس بیماری میں مبتلا ہیں اسٹریس پریشانی ٹینشن کیا کرنا کر کو نہیں اتنے دن ان کے پاس کاؤنسلنگ جاؤ اتنے دن ان کے پاس جاؤ جاتے ہیں وہاں ہے کیا اصل کر کے بولے تو نہیں سائنٹسٹ بولے یہ انسان کے جسم کے اندر ہے نا پرانے زمانے میں بولتے تھے 4 قسم کے مادہ ہیں سودا صفرا بلغم کر کے سب 4 ہیں وہ 4 برابر لیول میں رہے تو اچھا رہتا ہے انسان کوئی ایک بھی ذرہ بڑھ گیا کر کے بولے تو انسان کو بخار سردی سر میں درد کیا طبی ایک بیماری آتی سو ایک لاجک پرانا سائنٹسٹ کیا کہ بڑی تحقیق کر کو انہوں بولے نہیں 60 قسم کے کیمیکلز انسان کے جسم میں ہیں اس میں سے دماغ ہے نا دماغ کے سامنے طرف میں فرنٹ سائڈ میں ایک کیمیکل ہے وہ کیمیکل کب نکلتا بولے تو بہت زیادہ تیز حرکت وہاں ہو گئی تو وہ کیمیکل نکلنا شروع ہوتا وہ کیمیکل نکلنا شروع ہو گئے تو وہ حرکت بہت تیز ہے کر کو مطلب وہ انسان ڈپریشن میں ہے اسٹریس میں ہے کر کو مطلب کیا بولے کیمیکل کا جواب کیمیکل سے دینا ہمیں کیا کرنا اسے ایک ٹیبلٹ ریڈی کرے کیمیکل کے ذریعے سے یہ جا کے اس کو ختم کرے گا وہ حرکت کو ختم کرے گا کیا معلوم ختم کرنے کا مطلب کیا سو جائے گا آدمی نیند کی گولی اس میں نیند کا اثر اب یہ کیمیکل جا کے اس کی حرکت کو کیا ختم کرتا سلا دیتا سوئی اب جب تک آدمی سو گیا آپ دیکھے رہیں گے کئی سارے جو دماغ کے اعتبار سے جو بیمار رہتے ہیں نا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے لگے تو دوائی دیتے سو ایسی دوائیں لمبا گھنٹے انہوں سو لے کر رہیں گے ویسی دوائیں دیتے بلکہ اور ایک راز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے دل کا درد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہمیشہ سر پیٹ لیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے نوجوان آج کتنے سارے نوجوان کوئی بھی چھوٹی سی بات پیش آ گئی سیدھا شراب کی دکان کوئی بھی چھوٹی سی بات پیش آ گئی سیدھا گنجا کی یا افیون کی کیا لینا ہے نشے کی چیز وہ لینا بول نشے کی چیز لینے سے بھی کیا ہوتا وہ اب جو میں بولے نا یہ لاجک نیند کی گولی کا جو ہے نا وہ لاجک وہاں بھی جب تک وہ نشے کی چیز لے لیا اس وقت تک دماغ اس پہ وہ حرکت کو ختم کر دیا جیسا اسے معلوم ہوتا اس وقت تک اسے ٹینشن نہیں اسٹریس نہیں جس پرابلم میں تھا نا وہ پرابلم خیال نہیں آتا اسے اسی کی دنیا میں ہے جیسا پھر واپس وہ دوا کا اثر ختم نشے کا اثر ختم ہوا پھر سے شروع ہو گیا ایک خراب لائن میں جانے والے لوگ دوسری طرف اچھے لوگ ہم بھی ہیں اسٹریس میں آ گئے ہیں کیا بھائی کرنا ہوگا تو کانتبی ٹور کو جائیں گے پکنک کو جائیں گے پہاڑوں کو چلے جاتے دریا سمندر کو چلے جاتے ندیوں میں چلے جاتے اکیلا رہے تو ندی کے کنارے بیٹھ کو پتھر مار لگ رہتا ہے اسے ندی میں کیا اسٹریس ختم کرنے کے واسطے کیسا ختم ہو جائے گا لوگ فرق نہیں کیے ہیں میں آپ کو صاف بولتا ہوں لوگ فرق نہیں کیے ہیں ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتی ہے سکون اور ایک چیز سکون ایک نیا تھوڑی دیر کے لیے پکنک چلے گئے 2 دن کے لیے ٹور چلے گئے جا کے خوشی تو مل سکتی ہے واپس اپنے روٹین لائف کے اندر آتے ہی پھر دوبارہ اسٹریس شروع ہو جائے گا کیونکہ سکون نہیں ملا تھا خوشی ملی تھی تو خوشی میں بھی اس میں بھی دونوں میں فرق ہے خیر کہاں ملے گا یہ سکون اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا الا پوری دنیا میں ہمیں وہ سلڑی پوٹ نام تیڑی کنڈی رکھ رہا ہوں اندر بودا کناڑی بچے سرچ پڑنے ٹیل کو کانت بھی سکون ہے کیا 1 کروڑ روپے رہتے بھی پرواہ نہیں حضرت میں پے کرنے کے واسطے ریڈی ہوں سکون ہونا من جائے کر کو یہ لیول میں ہے لوگ آپ دیکھتے نہیں کہ یورپ سے مغرب ممالک سے یورپ سے کتنے سارے انگریز آتے یا چائنا کو جاتے فلاں ادھر کی کنٹریز کو ایشیا کے کنٹریز کو آتے کیا مقصد معلوم ہے بڑے بڑے بدھزم کے جو بڑے جو ان کے مٹھ رہتے وہاں جاتے تپسیا کرنا بول کو وہاں بیٹھ جا کو خاموش آنکھ بند کر گھنٹے بیٹھنا یہ بولنا وہ کرنا یوگا کرنے کے لیے آتے کتنے سارے مندروں میں یا ہمارے تمل ناڈو میں آس پاس میں کتنے سارے مندروں میں یوگا کے نام سے یعنی ان غیروں کو اتنی سکون کی تلاش ہے اتنا بے قرار ہے ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہاں کو کیا کیے بولو بولتے ایسا آنکھ بند کر لو ایسا بیٹھو بولتے خاموش آنکھ بند کر کو بیٹھے رہنے سے ان کو سکون ملتا ہے کو معلوم ہوتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے افسوس کی بات ان کو معلوم نہیں کہ وہ پورا کا پورا اسلام کے اندر ہے
صرف اور صرف اسلام میں، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ آزمائشیں دینے والا اللہ، اسی کو معلوم اس کی دوا بھی کیا معلوم کیا کرے گی۔ اس اللہ نے بتایا، اللہ ہمیں تو تلاش کرتے کہاں تو بھی ہے کیا کرتے، اللہ ہم نہ بلا کو، جیسے دکان میں گئے تو بس اسٹینڈ میں گئے تو بازار میں گئے تو بلا کو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ہماری دکان کو آؤ، ہماری بس میں چڑھو کر کو بلاتے نا، ایسا اللہ سنو اے مخلوق، اے لوگوں سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ بلا کے داؤد اوپنا سنو نا، اللہ کووی کووی اڑیچ سن رہا، خوب اللہ بلا کر ہم کو بولتے ہیں کہ یہیں پر ہے سکون۔ قرآن کریم کی تلاوت معنی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے میں سکون ہے، ذکر کے اندر سکون ہے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ بولے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک ہسبینڈ کو وائف کے ذریعے سے، ایک وائف کو ہسبینڈ کے ذریعے سے سکون۔ اللہ قرآن میں بولے ہیں سب چیزیں، یہ سب یہاں سب سکون ملنا ہم نے۔ گھر جَعَلَ لَكُم مِّن بَيْتِكُمْ سَكَنًا، اللہ قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں کہ گھر جو تمہارا اپنا مکان ہے نا، باہر کا یہ وہ ٹینشن، گھر کو جاتے انسان کو ایک قسم کی نعمت، ایک قسم کا سکون ملتا۔ بولنے کی تو باتیں بہت ساری ہیں۔ ایک انگریز ایک تھراپی ایک یہ ایجاد کیا تھا، انہیں بولیا کہ نہیں دوائی نہیں سو میں اسے سب علاج کرتا ہوں، کیسا کرتا ہوں، فرسٹ انسان کو بٹھا کو اس کی اصلیت کیا کر کو سمجھانا، تو پیدا ہونے سے پہلے کیا، تو کیسا پیدا ہوا، تیری اصل کیا کر کو سمجھانا فرسٹ۔ یہ کئی دنوں تک کلاس کرتے پھر اس کے بعد اسے سمجھانا یہ سوسائٹی میں، معاشرے میں تیرا کیا رول ہے، سو اسے سمجھانا، پھر اس کے بعد سمجھانا تیری ذمہ داری کیا، رسپانسبلٹیز کیا کر کو سمجھانا۔ یہ ایک انگریز ایک طرف بولتا ہے۔ ترکی سے اس زمانے میں استنبول سے ایک کتاب ملی 805 عیسوی، سن عیسوی آج 2020 پر 3 کر کے بولے تو 805 میں ایک مولانا کتاب لکھ دیے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ سارے تھراپی آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے سے کھول کر لکھے ہیں۔ مصالح الابدان والانفس کتاب کا نام، صاف اس کے اندر لکھے ہیں۔ بلکہ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہم کو سکھائے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبیدک وابن امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکم عدل فینا قضاؤک۔ ایک بڑی پیاری دعا، یا اللہ ہمیں کون، ہمیں تیرے بندے، اللہ تیرے بندوں کے بیٹے، تیرے بندیوں کے بیٹے، ہماری کیا بھی اصلیت نہیں، حقیقت نہیں، لیکن دعا کے آخر میں یہ پوچھا گیا یا اللہ تو محض اپنے فضل سے، تیرے ذکر اور تلاوت کی برکت سے ہمارے وجلاء ہمی و ذہاب ہمی حزنی و غمی بول کے میرے غم، میرے سٹریس، میرے ٹینشن، یہ ساری چیزوں کو تو ختم کر دے اللہ بول کے دعا مانگی گئی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا سکھائے ہیں، اس دعا کے اندر کتنی پیاری چیزیں آ گئی ہیں۔ میں وقت چونکہ ہو گیا ہے اس لیے میں صرف یہی پیغام بول کے میں آپ کو ختم کر لوں۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں نا، سب کے اپنے اپنے پرسنل ہیں، آپ ایسا نہیں سمجھنا میرا بیٹا ابھی یہ کھیلنے کی عمر میں ہے، پڑھنے کی عمر ہے، تجھے سے بھی کیا ٹینشن ہے، کو زیادہ کمانے والے کو دیکھو یہ نہیں سمجھنا تجھے کیا بات، تجھے اتنا کماتا تجھے جا کیا ٹینشن رہنے جاتا، ہر ایک کو ہے، کسی نہ کسی لائن سے ہیں۔ ہم دوسروں کے غم کے بارے میں احساس کریں تو ہمارا غم بھی ذرا ہلکا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے غم کو اللہ دور کر دے اللہ کر کے۔ نماز کنفرم نماز کے اندر رتی برابر بھی کوتا ہی نہیں۔ نماز ہمارے پاس مذہب اسلام میں یہ نہیں کب ٹائم ملتا کہ تب پڑھ لو کر کو نہیں، ہمارا معاملات ایسا الٹا ہو گیا ہمیں۔ کیا تو بھی یوٹیوب یہ چینل سبسکرائب کر کو رکھے ہیں، فوراً وہ نوٹیفیکیشن آیا تو فوراً اسی وقت جا کر دیکھیں گے، واٹس ایپ میں کوئی ویڈیو بھیج دیا، امیج بھیج دیا، اسی وقت فوراً جا کے دیکھیں گے۔ الٹا نماز ٹائم ملے تو دیکھے جا کر، اسلام میں ہم کو بولا گیا ایسا نہیں ٹائم ملے تو پڑھو کر کو نہیں، ٹائم پر پڑھو بول کے۔ تو ٹائم پر پڑھنے سے اس وقت تک کا جو ٹینشن ہے نا، ایک سائیکالوجی ہے، اس وقت تک کا ٹینشن ختم ہو کے نیا ریفریش ہو جاتے ہیں ہمیں۔ تو ذکر ہے، تلاوت ہے، گھر کے اندر وہ سکون کا ماحول پیدا ہوئے جیسا کام کرنا ہے، گناہوں سے غلط چیزوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا ہے، اور دوسروں کے بارے میں ذکر کر کے ایک اللہ 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 بول کے بزرگوں کے ساتھ مل کے ذکر کرتے تو دماغ کے سامنے کی جو حرکت ہے نا، وہ جب حرکت ہوتی ہے اس میں کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے اندر کی جتنی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریس، یہ ڈپریشن، یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح سمجھ نصیب کرے، سکون اور راحت نصیب کرے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔